بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سورة فاتحة الكتاب مكية وآياتها 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتسمى القرآن لأنها مفتتحه ومبدئه فكأنها أصله ومنشئه، ولذلك تسمى أساسا، أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده، أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي السلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك، وسورة الحمد والشكر والدعاء، وتعليم المسألة لاشتمالها عليها، والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها، والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام هي الشفاء من كل داء، والسبع المثاني لأنها 7 آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم ومنهم من عكس. وتثنى في الصلاة أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة حين حولت القبلة، وقد صح أنها مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني وهو مكي بالنص. بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة ومن كل سورة، وعليه قراءة مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله، وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي، ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن عنها فقال ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ولنا أحاديث كثيرة منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب 7 آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. وقول أم سلمة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية. ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها، والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى، والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. اب امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کو بیان کرتے ہیں بسم اللہ کے سلسلے میں، اور اس اختلاف کو بیان کرنے کے بعد چونکہ خود امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی المسلک ہے، لہذا اپنے مسلک کی تائید میں چند احادیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں، جس کے جواب میں احناف کی طرف سے بھی احادیث ذکر کی جائے گی اور ان احادیث کا جواب دیا جائے گا جیسا کہ صاحب روح المعانی نے کیا ہے۔ تو اپنے اس موقف کے سلسلے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزء فاتحہ بھی ہے اور جزء کل سورتین بھی ہے، اس لیے کہ اس مسئلے میں شوافع کا اختلاف دو قسم کے فقہا اور قراء کے ساتھ ہے۔
ایک اختلاف تو ان کا ہے قراء مدینہ، بصرہ اور شام اور فقہا اور امام مالک اور امام اوزاعی سے ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ اور نہ ہر سورت کا جز ہے، نہ سورہ فاتحہ کا ہے اور نہ ہر سورت کا۔ دوسرا اختلاف ان کا احناف کے ساتھ ہے کہ احناف اس کو پورے قرآن کا جز مانتے ہیں، سورہ فاتحہ کا جز نہیں مگر پورے قرآن کی ایک آیت مانی جاتی ہے جس کا تکرار 113 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کے مد مقابل دو ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کو سامنے رکھ کر اپنے دلائل کو پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی دلیل کے طور پر راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فاتحۃ الکتاب 7 آیات، کہ فاتحۃ الکتاب یہ 7 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے تو ان کا استدلال ہوتا نہیں، اصل میں ان کا استدلال کیا ہے؟ اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان 7 میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صریح روایت ہے، اس روایت میں مزید کسی قسم کی تعویل، تفسیر اور تفصیل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 7 آیتیں ہیں جس کی پہلی آیت بسم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا کہ جزء سورہ فاتحہ، یہ گویا اس کا جزء سورہ فاتحہ ہونا ثابت ہو گیا۔ احناف اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، اگر پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد آیت گنتے ہیں تو کتنی ہوتی ہے؟ 8 ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 8 ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو یہاں پر بیان کی کہ سورہ فاتحہ یہ 7 آیتیں ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ سے کیوں شروع کیا؟ اس وجہ سے کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، تو صرف اس وجہ سے آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا، لیکن اس سے یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ بسم اللہ جزء سورہ فاتحہ ہے، ورنہ اس صورت میں اس کی 7 آیت کے بجائے 8 آیتیں ہونا لازم آتا ہے۔ اس کی 7 آیت کے بجائے کتنی آیتیں ہونا لازم آتا ہے؟ 8 آیتیں ہونا لازم آتا ہے۔ تو پھر 7 آیات کا کیا ہوگا؟ تو 7 آیات کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے بسم اللہ کو مستثنا ماننا پڑے گا۔ یہ ہو گیا پہلا مستدل۔ ہمارے دلائل آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت، 3 روایتیں احناف اپنے دلائل کے طور پر کم سے کم پیش کرتے ہیں، وہ آگے آ رہی ہے۔ مصنف نہیں بیان کریں گے، اس کو مدرس بیان کرے گا۔ ہاں تو کیا بیان کر رہے ہیں؟ دوسرا وقول ام سلمة رضی اللہ عنہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحة، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اسے پڑھا، وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آیتن، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو آیت کے طور پر شمار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو کس کے طور پر شمار کیا؟ آیت کے طور پر شمار کیا۔
کہا دیکھو حضرت ام سلمہ ہے وہ فرما رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی فقیہ، کسی بھی مفسر اور کسی کا بھی قول یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری آیت ہے۔ سارے لوگ اس کے دو الگ الگ آیت ہونے کی کیا ہے قائل، لہذا حضور الحمدللہ ہی کو بیان کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کی اہمیت کے پیش نظر بسم اللہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں یہ احناف خود بھی ادھر ادھر گھماتے نہیں، احناف کے پیش نظر بہت ساری روایتیں، ان روایتوں کو سامنے رکھ کر احناف کو یہاں پر یہ تعویل کرنی ہی پڑے گی، احناف کو نہیں۔ جو بھی ذہین آدمی جو روایات اور آیات کے درمیان تطبیق پیدا کرنا چاہتا ہے اسے لامحالہ کہیں نہ کہیں تعویل کرنی پڑے گی۔ جیسے ہم یہاں کر رہے ہیں، ہم اپنے مستدلات پیش کریں گے تو اس کے جواب میں طور پر ان کو بھی تعویل کرنی پڑے گی۔ جب ہمارا مستدل ہم پیش کریں گے تو پھر وہ بھی کیا کریں گے تعویل۔ حضرت ام سلمہ کی اس روایت کے بعد اب مصنف فرماتے ہیں وَمِنْ أَجْلِهِمَا اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهَا آيَةٌ بِرَأْسِهَا أَمْ بِمَا بَعْدَهَا۔ مصنف خود پریشان ہو گئے، روایت تو ذکر کر دیا لیکن اب پریشان، تو اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ بسم اللہ مستقل الگ آیت ہے آیتم براسیہ ام بما بعدہا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملا کر ایک آیت۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ روایتیں دونوں طرح کی ملی۔ اب ہمارا مستدل کیا ہے؟ ہمارا مستدل ہے، پہلی روایت ہے سیدنا خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلیت خلف الخلفاء الراشدین فما سمعت احدا يقرأ بسم اللہ فی الصلاة۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی، حضرات خلفاء راشدین کے پیچھے میں 30 سال تک نماز پڑھتا رہا، مگر میں نے کسی کو بھی بسم اللہ جہرن پڑھتے ہوئے سنا نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک۔ من لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملازمتا تامتا فی حیاتہ بالمدینہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ملازمت اختیار کی، آپ کے ساتھ لگے رہے مدینہ کے پورے 10 سال، وہ حضرت انس فرما رہے ہیں۔ اچھا اتنے پر بس نہیں کرے، وہ کہہ رہے کہ حضور سے میں نے نہیں سنا 10 سال، حضرت ابوبکر سے بھی نہیں سنا، حضرت عمر سے بھی نہیں سنا، حضرت ابوبکر کے 2.25 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4، تو ان سالوں میں تو کہیں میں نے سنا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرات خلفاء راشدین اس کو نماز میں جہرن نہیں پڑھتے تھے۔ جب نماز میں جہرن نہیں پڑھتے تھے اس کا مطلب لیست جزء الفاتحہ، کہ فاتحہ یہ بسم اللہ یہ فاتحہ کا جزء نہیں، کیونکہ اگر جزء فاتحہ ہوتا تو نماز میں جیسے الحمدللہ کو جہرن پڑھتے ہیں ویسے بسم اللہ کو پڑھنا بھی کیا ہوتا؟ ضروری ہوتا، لیکن نہیں پڑھا تو اس کا جزء ہے نہیں۔ یہ احناف کا پہلا مستدل۔ احناف کا دوسرا مستدل حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت عبداللہ بھی صحابی ہے اور ان کے والد بھی صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے بسم اللہ زور سے پڑھی، تو میرے والد مجھ سے کہنے لگے یا عبداللہ ما ھذا صنعت، یہ کیا کیا تو نے؟ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بسم اللہ فی الصلاۃ جہرن، حضور کو میں نے بسم اللہ جہرن پڑھتے ہوئے سنا ہی نہیں، تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرے اس پڑھنے پر مجھ پر نکیر کی، میرے والد نے میرے یہ پڑھنے پر مجھ پر کیا کی؟ نکیر کی، اور کہا کہ بھائی بسم اللہ کو جہرن پڑھا جائے گا نہیں۔
اگر وہ جزء فاتحہ ہوتا تو اسے کیسے پڑھا جاتا؟ جہرن پڑھا، اور اس پر وہ نکیر کرتے۔ ان کا نکیر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فاتحہ کا جز نہیں۔ ان سب میں سب سے اسٹرانگ روایت صحیحہ راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمت فاتحہ بینی و بین عبدی، کہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا۔ کہ بندہ جب پڑھتا ہے اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی۔ تو کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ سے نہیں شروع کر رہے ہیں۔ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ الحمدللہ سے شروع کر رہے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ تو اب یہ پوری صورت میں 7 آیت میں ہر جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں، مگر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بسم اللہ لیس جزء الفاتحتی، یہ فاتحہ کا جز نہیں۔ ارے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ تو ان روایات کی روشنی میں احناف نے، جیسے انہوں نے روایت بیان کی، انہوں نے 2 روایت بیان کی، احناف نے کہا یہ مشتعل خروارے کے 3 ہے۔ والاجماع على ان ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى۔ بہرحال مصنف اپنے مسلک شافعی کے اعتبار سے تفسیر کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آیت کہہ کر بسم اللہ سے شروع کیا۔ اسی وجہ سے تو اختلاف ہو گیا کہ آیت 2، تو پہلی بات کیا بیان کر رہے ہیں کہ دونوں ملا کر 1 آیت ہے یا 2 الگ الگ آیت ہے۔ والاجماع على ان ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى۔ ایک اور دلیل اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو پوری امت کا علماء، فقہاء، اصولیین، مفسرین، عامت الناس سب کا اس بات پر اتفاق ہے ما بین الدفتین کلام اللہ، کہ ما بین الدفتین یہ کلام اللہ ہے۔ اس ما بین الدفتین میں ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ ہے، اس ما بین الدفتین میں ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ ہے۔ جب ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ جزء کل صورت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ جزء کل صورت۔ احناف اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں ما بین الدفتین بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں نص سے جو بسم اللہ کے ہر صورت کا جز ہونے پر دلالت کرے۔ تو پھر سوال پیدا ہو گیا بسم اللہ لکھا کیوں؟ تو اس کی وجہ حضرت عثمان نے بھی بیان کی، جو ناسخ قرآن کریم کے نسخے بنانے والے، ماننسخ والا نسخ نہیں ہے، ارے سمجھ میں آئی بات؟ نسخے بنانے جنہوں نے قرآن کے، ایک ہے جامع قرآن اور دوسرے ناسخ کے بجائے ناقل قرآن کہو تو کچھ بھی الٹا ٹھوکم ٹھاک کرے گا۔ تو ناقل قرآن حضرت عثمان بن عفان وہ خود فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 2 صورتوں کے درمیان اس لیے لایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ صورت یہاں پر ختم ہوئی اور یہ صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ یہ تفریق بین الصورتین میں تمییز کرنے کے لیے لایا گیا، تفریق بین الصورتین میں کہ بھئی اس کے ذریعے سے پتہ چلے۔ کیوں؟ کہ وہ کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، وہ ڈیزائن کا زمانہ، گرافک کا زمانہ نہیں تھا کہ ہمارے زمانے کی طرح ڈیزائن بنا دیتے اور پھر کیا ہو جاتے کہ بھئی یہاں سے صورت کیا ہے لگے۔ اس وقت صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لا کر ہی تفریق کی جا سکتی، اس وجہ سے ہے وہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری وجہ ہے نہیں۔ لہذا اسے یہ دلیل بنانا کہ یہ چونکہ مابین الدفتین ہے، لہذا اس بنا پر یہ جزء ہے ہر صورت کا، یہ
ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کی بنیاد پر اس قول کو راجح قرار دیا جا سکے. تو بہرحال فرماتے ہیں والاجماع على ان ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى والاتفاق على اثباتها في المصاحف مع المبالغه في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمین. اور کہا اس بات پر بھی امت کا تقریباً اتفاق ہے کہ مصحف میں ہر مصحف میں بسم اللہ کو باقی رکھا گیا ہے ہر صورت کے ساتھ، باوجود ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ قرآن کے ماسوا کوئی چیز لکھی نہ جائے، اسی لیے آمین بھی نہیں لکھا گیا، اسی لیے آمین بھی. دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں عقلی طور پر، کیونکہ ہمارے مصنف متکلم بھی ہے، دلائل نقلیہ اور عقلیہ دونوں پیش کریں گے. جیسے صاحب ہدایہ مسائل اور جزئیات فقہیہ پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ کو پیش کرتے ہیں، ایسے امام بیضاوی یہ آیات قرآنیہ کی تفسیر کرتے ہوئے ہر جگہ پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ دونوں کو پیش کرتے ہیں. تو اب یہ دوسری دلیل عقلی کیا ہے؟ کہا کہ بھائی دیکھو، کوئی مصحف آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس میں بسم اللہ نہ ہو، جبکہ اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا کہ وہی چیز قرآن میں رہے جو جزء قرآن ہے. چھوٹی سی آمین ہے وہ بھی نہیں لکھی جاتی. کیوں؟ تاکہ کوئی اسے جزء قرآن نہ سمجھ بیٹھے. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جزء کل سورۃ و جزء فاتحۃ الکتاب. احناف نے اس کا جواب دیا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمیں تسلیم ہے اس بات کہ بھائی قرآن کریم کے اندر میں اس طرح کی کسی بھی چیز کو شامل نہیں کیا گیا جو غیر قرآن. تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ غیر قرآن؟ اسی لیے تو احناف کہتے ہیں کہ بسم اللہ جزء المصحف. بسم اللہ کیا ہے؟ البتہ بسم اللہ جزء کل سورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ یہ صرف دو صورتوں کے درمیان تمییز اور تفریق کے لیے اس کو لایا گیا ہے. دو صورتوں کے درمیان تمییز اور تفریق کے لیے اسے کیا کیا گیا ہے؟ لایا گیا. ایک بات. دوسری بات، قرآن کریم میں کہیں پر بھی اتنے تکرار کے ساتھ ایک جیسی آیت آئی ہو ایسا ہے نہیں. ایک جیسی آیت اتنے تکرار 100 سے زائد مرتبہ بالکل ہو بہو آئی ہو ایسا کہیں پر بھی ہے نہیں. تو یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ہر صورت کا جز قرار نہ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر صورت کا جز قرار دینے کی صورت میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریر من غیر حاصل، یہ ایسا تکرار ہے جس کا کوئی مقصد سمجھ میں آتا نہیں. لہذا اسے صرف تمییز اور تفریق کے لیے ماننا اسی میں بہتری ہے. اسی میں کیا ہے؟ بہتری. اس وجہ سے احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کا تو انکار کون کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں مالکیہ اور امام اوزاعی اور دیگر فقہا کو، فقہاء شام اور فقہاء مدینہ کو، کیونکہ وہ لوگ تو اس کے جز ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ بھائی نہ تو جز کل سورتین ہے اور نہ جز فاتحہ ہے اور نہ جز مصحف ہے. وہ لوگ جز مصحف ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو لیکن ہمارے خلاف اس سے دلیل، کیونکہ ہم تو اس کو ایک آیت قرار دیتے ہیں کہ بھئی کوئی ایک جگہ پر اس کو ایک آیت تسلیم کر لیا جائے سورہ نمل کے علاوہ. تو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ کو اپنی جانب سے پیش کیا. اب اس کے بعد مصنف پورے بسم اللہ کی ایندھی کی چندھی کریں. والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بسم اللہ کے سلسلے میں کہ یہ کس کا جزء ہے ایک بحث تھی، لیکن اب بسم اللہ کے اوپر بحث شروع کریں گے کہ بسم اللہ شروع ہوتی ہے با سے.